إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس عنوان کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہم نے دیکھی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم فرمایا ہے. دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننا لازم ہے. ایک انسان دنیا میں ہدایت یافتہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. معلوم ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، آپ کے فرامین کو تسلیم کرنا، ان کی تعمیل کرنا یہ ضروری ہے. جس قدر زندگی میں فرما برداری آئے گی اسی قدر انسان ہدایت کے مراتب میں ترقی کرتا چلا جائے گا. اسے معلوم ہوا کہ ہدایت ایک مرتبے پہ نہیں رہتی ہے. یہ نہیں کہ انسان کو اسلام مل گیا، دین مل گیا، حق مل گیا تو اس کو ہدایت مل گئی اور بس معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ ہدایت کے مراتب ہیں، اس کے لیولز ہیں. ایک کے بعد ایک آدمی ان مراتب کو پار کرتا چلا جاتا ہے، یا تو ترقی کے اعتبار سے یا تو تنزل کے اعتبار سے. اور اس ہدایت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جنت میں پہنچا دے، کہ ایک انسان زندگی کے تمام مراحل میں گمراہی کے راستوں سے بچتے ہوئے ہدایت کے راستے پر باقی رہے، چلتا رہے یہاں تک کہ اسی پر اس کا خاتمہ ہو، اور اللہ رب العالمین پھر اگلے مراحل کو پار کر کے حشر کے میدان میں اسی طرح سے پل صراط سے اس کو پار کر کے جنت میں پہنچا دے. اس لیے جنت میں جانے کے بعد جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی دی، اس جنت کی ہدایت اور توفیق دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہمارے بس میں تو بالکل بھی نہیں تھا کہ اس جنت میں آتے اگر اللہ ہم کو اس کی ہدایت نہیں دیتا. تو ہدایت کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان سیدھے راستے پر چلتے چلتے پل صراط پر سے بھی تیزی سے گزر کے جنت میں پہنچ جائے، جو کہ اس کی منزل ہے. لہذا بعض روایتوں میں، آیات میں بھی جہاں ہدایت کا انکار ہوتا ہے کفار کے لیے، وہاں یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ ایسا انسان اللہ کے ہاں جنت کے لائق نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے ہدایت کی شروعات ہوتی ہے.
اور جس درجے زندگی میں طاعت آتی ہے اسی درجے کی ہدایت آتی ہے۔ لہٰذا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کا بس ایک ہی مرتبہ ہے اور ہدایت ہم کو مل چکی ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد اس کی حفاظت اور اس میں ترقی یہ مسلسل ہوتی رہنی چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے جاننے اور اس کے ماننے اور اس کی تعمیل کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے 2 عنوان مکمل کیے، اب بات کو اس سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم اور بھی احادیث اس باب میں دیکھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث صحابہ سے متعلق ہے اور خصوصاً مسلمانوں کی اجتماعیت سے متعلق ہے، جس کے دونوں پہلو ہیں، دینی اور سیاسی۔ آئیے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اور یہ بھی حدیث خصوصی طور پر منہج سے جڑی ہوئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خطبنا عمر بالجابیہ فقال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہم کو جابیہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا۔ جابیہ دمشق سے قریب ایک دیہات یا ایک علاقے کا نام ہے۔ فقال، کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، میں آج تمہارے درمیان ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں خطبے کے لیے جیسا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقال، آپ نے فرمایا، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد آئیں گے، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، صحابہ، تابعین اور تبع الاتباع یا تبع تابعین جن کو ہم کہتے ہیں۔ ثم یفشو الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا۔ حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، یہاں تک کہ آدمی قسم کھائے گا، حلف اٹھائے گا، جبکہ اس سے حلف مانگا نہیں جائے گا، اٹھانے کے لیے کہا نہیں جائے گا، قسمیں کھائے گا لیکن قسم کھانے کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور گواہی دینے والا خود سے ہی گواہی کے لیے آ جائے گا، گواہی کے مطالبے سے پہلے وہ گواہی دے دے گا، اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی لیکن وہ گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، خبردار، جب بھی ایک آدمی، ایک مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ علیکم بالجماع، تمہارے لیے جماعت کا لزوم ضروری ہے، جماعت کو تھامے رہنا، جماعت سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور خبردار افتراق سے، فرقت سے، علیحدگی سے بچو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اس لیے کہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، 2 سے وہ قدرے دور ہوتا ہے، 1 سے قریب ہوتا ہے، 2 سے دور، 3 سے اور دور ہوگا۔ تو کہا کہ شیطان 1 کے ساتھ ہوتا ہے، 2 سے وہ تھوڑا دور ہوتا ہے۔ من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماع، جو جنت کا درمیانی اعلیٰ مقام چاہتا ہے، جنت میں ایسا مقام چاہتا ہے جو اعلیٰ ترین ہے، بحبوحہ جنت میں بالکل درمیان میں اور اعلیٰ جگہ، جو چاہتا ہے فلیلزم الجماع، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کا التزام کرے، جماعت سے جڑا رہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھ رہے ہیں۔ من سرته حسنته وساءته سیئته فذلك المؤمن، اور جسے اس کی نیکی سے خوشی ہو اور اس کے گناہ سے اسے دکھ ہو تو یہی مومن ہے، یعنی یہی مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ الفاظ ترمذی کے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2165، حدیث صحیح۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کے حق کی رعایت کی تلقین کی۔
اوصیکم باصحابی، تمہیں میں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں۔ صحابہ کا احترام کرنا، ان کی فضیلت بقیہ امت پر ماننا، اور صحابہ کے احترام کے اعتبار سے ان کے حقوق ادا کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کے منہج کی پیروی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلا طبقہ اس امت کا صحابہ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے اور آپ کے ساتھ آپ کی صحبت اور آپ کے دفاع کے لیے چنا۔ دین کی اشاعت سب سے پہلے انہی کے ذریعے ہوئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، یتلو علیہم آیاتہ، ان کا تزکیہ کیا، انہیں جاہلیت کے اثرات سے پاک کیا، ویزکیہم، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، قرآن کے تفصیلی احکام کی تطبیق، واقعات کی تفصیل، مثالوں کی وضاحت، ماضی کے معاملات کے بارے میں عبرت لینے کا مزاج، اور دین کی ترغیب و ترہیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں یہ دینی اعتبار سے پروان چڑھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک اچھا معاشرہ قائم کیا اور آپ کی وفات ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئی، فتح مکہ ہوا، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح عطا کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ تو آپ نے اپنا مقصد پورا کیا اور اللہ کے دین کو اس پورے خطے میں نافذ بھی کیا، لوگوں کی اصلاح کی، حق غالب آیا، باطل چلا گیا، صحابہ کی مدد کے ذریعے سے، اولاً اللہ کی توفیق سے، اس کے بعد صحابہ کی مدد سے۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی، وہی تو اللہ ہے جس نے اپنی تأیید سے آپ کی نصرت کی اور ایمان والوں کے ذریعے سے۔ یہ ایمان والے کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، صحابہ۔ لہٰذا جنہیں اللہ نے چنا، یہ واقعی اچھا انتخاب تھا، یہ واقعی لائق لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ملے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اچھا مسلمان بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد، منہج، شرع احکام میں عبادات، حقوق، اسلامی آداب، ان ساری چیزوں کی ان کو تعلیم دی تھی۔ جو آپ کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور آپ کی باتوں پر روتے تھے اور آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر قریب کر گئی تھی، اور ایسی کہ انہیں آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ انہوں نے ایمان کا اور نبی کی محبت کا حق ادا کیا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے، آپ سے سوالات پوچھتے، اور آپ جہاں بھی ان کو بھیجتے جاتے، اور تیر اپنے سینے پر لینے کی آمادگی ان کے دلوں میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ پہنچے، اگر لگے تو ہمارے سینے میں لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج بھی نہ آئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، واقعی لائق لوگ تھے۔ لیکن بعد میں ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے سیاسی اغراض کے تحت صحابہ ہی کو مجروح کیا۔ انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، جھوٹی روایتیں گھڑی، اہل بیت کی محبت کے نام پر انہوں نے بقیہ سارے صحابہ کو متہم کیا، صحابہ کا اعتماد ختم کیا، تاکہ دین کے نام پر وہی ان کے لوگوں سے ہی لوگ دین لیں، اسی کو معتبر مانیں، باقی سب کو غیر معتبر قرار دیا۔ حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مجروح کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا، ان کے بارے میں بھی بدزبانی سے کام لیا، ان پر بھی زنا کی تہمت لگائی۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رافضیوں نے کہا کہ اس سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ سب سے بڑا عذاب آخرت میں ان کو دیا جائے گا جہنم میں۔ جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑ کے آج تک وہ اسی دین پر قائم ہیں جو
اللہ کی حمد و ثنا سے زیادہ صحابہ پر تہمتیں اور لعنتیں کرنے میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ محرم کے مہینے میں سارا وقت ان کا اسی میں جاتا ہے، اسی کو وہ اپنے لیے امید اور آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی بھر کے صحابہ پر لعن طعن کریں اور تبرہ کریں، یہی ان کے دین کی حیثیت ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، سارے علم کا ان کا انجام اور اخیر اس کی انتہا یہی ہے، اس کے بغیر ان کی مجلس سے نہیں، جب تک کہ صحابہ کی برائی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ کے بارے میں کہا، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں خصوصی۔ اس میں سارے صحابہ داخل ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض صحابہ اچھے تھے بعض برے تھے۔ جب عمومی طور پر آپ نے سارے صحابہ کے لیے وصیت کی ہے تو ہمیں بھی عمومی طور پر سارے صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ حضرت علی سے محبت رکھیں اور حضرت معاویہ سے بغض رکھیں۔ سارے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ بدقسمتی سے اہل سنت میں کہلانے والے نے بھی دھوکے کے طور پر حضرت معاویہ کو نشانہ بنا لیا، علی مرزا، اور ایک طبقہ اہل سنت میں سے بھی اس کی باتوں میں آ کر حضرت معاویہ سے بغض رکھتا ہے۔ کسی صحابی سے بغض رکھنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ میں آپس میں اختلافات تھے، وہ بڑے لوگ تھے، ان کا اختلاف بھی ان کے معیار اور ان کے مقام کے اعتبار سے تھا، لیکن ان کے اختلافات کی بنا پر بعد والوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے بارے میں زبان درازی کریں۔ بعد والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کے شکر گزار رہیں اللہ کے بعد کہ انہوں نے دین کی تعلیمات کو ہم تک کما حقہ پہنچایا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ ایمان والوں کا شعار کیا ہے؟ اپنے سے پہلے والوں کو برا کہیں، ان پر لعنتیں کریں، ان سے برات کا اظہار کریں، ان سے نفرت کریں، بلکہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اپنی زبان سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور دل میں اپنے دل کو کھوٹ سے پاک کریں، اور اگر نہ ہو پائے تو اللہ سے دعا کریں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے۔ تو بعد میں آیا، وہ تجھ سے پہلے ایمان والے تھے، اور تیرے ایمان کے لیے دلیل کی بنیاد ان کی روایات ہے، اور ان کی حفاظت ہی سے آج تجھ تک دین اپنی اصل شکل میں پہنچا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ پیدا فرما، ہمارے دلوں کو اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کون؟ الذین سبقون بالایمان، خصوصاً اور عموماً سارے ایمان والے، ہمارے دلوں کو ایمان والوں کے لیے کھوٹ سے بچائے رکھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو اسلاف ہیں جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی، وہ زیادہ حقدار اس سے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لعنت کی بجائے مغفرت ان کے لیے مانگیں، اور دل میں کینہ کپٹ اور بغض و عداوت رکھنے کی بجائے اپنے دل کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو ان کے لیے کھوٹ سے پاک کر۔ یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، لیکن روافض نے اسی کو دین بنا لیا کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں، ان پر لعنتیں کریں، اور اسی میں وہ مگن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹولہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین کے بارے میں خلل سے بچنے کے لیے وہ صحابہ پر اعتماد کریں۔ جن لوگوں کا اعتماد صحابہ سے ہٹ جاتا ہے اور ایک بھی صحابی کے بارے میں دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے یہ مرض بڑھتا ہے، یہ رکا نہیں رہتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پورے دین کے بارے میں شک شبے کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ صحابہ پر اعتماد رکھنا اور ان سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ضروری ہے۔ بلا شبہ صحابہ کے بارے میں کسی مسلمان کا اور اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ گناہوں کا صدور بھی ان سے ہوا ہے،
لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں، ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی غلطیوں کا کہیں شمار نہیں ہے۔ بعض صحابہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بدریوں کی ایسی مغفرت کر دی کہ اب جو چاہے کرو، حالانکہ وہ کرتے نہیں تھے ایسا، لیکن اللہ کی طرف سے رضا کا یہ معاملہ تھا اور اتنے قابل اعتماد تھے کہ اب تم کچھ بھی کرو تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ یہ مقام بعد والوں کو نہیں ملا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے دین کے لیے خرچ کیا اور قتال کیا، دین کے دفاع کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بعد والے کون؟ قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ معلوم ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک انسان صحابہ کے نقش قدم پر نہ چلے۔ والسابقون الاولون سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے۔ من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ کیا وعدہ ہے ان کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آئے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ مراد صحابہ ہیں کہ اگر اہل کتاب ویسا ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں تب جا کر وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ معلوم ہے کہ عقیدے میں صحابہ کا عقیدہ میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے میں ان کی پیروی کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ سارے لوگ جیسے ویسا عقیدہ نہ رکھیں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ان کے عقیدہ، معلوم ان کا عقیدہ اللہ کے ہم یعنی پسندیدہ ہیں، مقبول ہیں۔ تو ہر معاملے میں والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ تو صحابہ کا احترام ہی اگر نہ رہے تو کہاں سے پیروی کرے گا آدمی؟ ان کے حقوق کی رعایت نہ کرے، ان کا مقام تسلیم نہ کرے تو ان کا مقال کہاں سے تسلیم کرے گا؟ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ خاص طور سے امت میں بعد کے طبقے بعد ہیں، اسی لیے تابعین کو بعد میں ذکر کیا، تبع تابعین کو اس کے بعد ذکر کیا۔ سب سے پہلا طبقہ، اعلیٰ طبقہ کون ہے؟ جس کی وصیت کی جا رہی ہے، صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع الاتباع۔ اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ معلوم ہے کہ ان ادوار میں اگرچہ جھوٹ کی مثالیں ملتی ہوں گی لیکن وہ عام نہیں تھا۔ یفشو الکذب، عام طور سے لوگ جھوٹ بولنے لگے۔ ثم یفشو الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، یہاں تک کہ آدمی قسمیں کھائے گا جبکہ اس سے حلف لیا نہیں جائے گا۔ یہ برے دور کی علامات میں سے ہے، یعنی لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اور وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدْ، گواہی دینے والا گواہی دے گا جبکہ اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، لیکن مادی مفاد کے لیے، شہرت کے لیے وہ خود ہی آگے گواہی دے گا تاکہ فیمس ہو جائے یا اس کو کچھ فائدہ مل جائے، جھوٹی گواہی دے گا تو جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ یفشو الکذب، جھوٹ عام ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو دور ہے یہ بگاڑ کا دور صحابہ کے بعد ہے، اور ان کی تعدیل خود قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ سب سے بہترین طبقہ اس امت کا حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ یہ جو خیریت ہے کس اعتبار سے ہے؟ ہر اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، تعلم کے اعتبار سے، تعلیم و دعوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بہترین لوگ تھے۔ بعد والوں کے لیے وہ نمونہ ہے۔ بہترین امتی کیسا ہوتا ہے دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا تعمیل کے لیے وہ اسوہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے فرما بردار تھے۔
ایک مسلمان واقعی اچھا امتی بننا چاہتا ہے، اسے دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کیسے تھے۔ پھر آپ نے کہا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، یہ دوسری وصیت آپ نے کی۔ پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی، صحابہ کا احترام ہونا چاہیے اولاً، پھر تابعین اور تبع الاتباع ان کی بھی رعایت ہونی چاہیے، خصوصی طور پر بقیہ امت کے مقابلے میں۔ یہاں تقلید کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں یہ بات ہو رہی کہ ان کا احترام ہو اور ان کے مجموعی طور پر راستے کی پیروی کی جائے۔ انفرادی فتاوی ہو سکتے ہیں، اس میں ان میں آپس میں اختلاف ہو، اگر اختلاف آپس میں کسی مسئلے میں صحابہ میں ہو جائے تو قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، لوٹا دو۔ تو ان کے باہمی اختلافات میں کتاب و سنت کو فیصل بنایا جائے گا، لیکن جب وہ کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو بعد والوں کے لیے وہ خود ایک راستہ ہے جس پر ان کو چلنا پڑے گا۔ صحابہ کا کسی چیز پر جمع ہونا یہ اپنی ذات میں خود ایک حجت ہے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، قرآن کا جمع کرنا ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے امور ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز آپ نے کہی الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، خبردار ایک آدمی جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے محرم کے بغیر اس کے ساتھ کسی کمرے میں جمع ہوتا ہے، کسی تنہائی کی جگہ میں جمع ہوتا ہے، تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان دونوں کو غلطی پر ابھارتا ہے۔ بہت ممکن ہے معاملہ زنا تک چلا جائے، یا پھر زنا کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہو، بات چھونا یا اس طرح کی کوئی اور چیز، یا قلب کی سطح پر ایک دوسرے کے دل میں برے جذبات پیدا کرنا، غلط جذبات پیدا کرنا۔ علماء نے کہا یہاں سد ذریعہ کی بھی بات دی جا سکتی ہے کہ محرمات سے بچنے کے لیے محرمات کے وسائل سے بچا جائے۔ جمع ہونا فی نفسہ ہی زنا نہیں ہے، لیکن جمع ہونا زنا کے لیے راستہ یقینی طور پر ہموار کرتا ہے، یا کم از کم کہا جا سکتا ہے کہ قوی امکان ہے کہ غلطی ہوگی کسی نہ کسی درجے میں۔ لہذا ان وسائل سے دور رہیں، ان سیڑھیوں سے دور رہیں، ان راستوں سے دور رہیں جو گناہوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب دونوں مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کھایا اس میں سے تب لباس اتر گیا اور جنت سے محروم کر کے دنیا میں ڈالے گئے۔ اصل چیز کھانا تھا، نقصان کھانے سے ہوا، لیکن اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کیونکہ قریب جانا کھانے کا ذریعہ ہے۔ جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو پھر ساری چیزوں سے بچے رہیں گے، کھانے سے بچے رہیں گے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ قریب ہی مت جاؤ۔ اسی لیے شراب جس معدہ پر، دسترخوان پر، ٹیبل پر پی جا رہی ہو، وہاں آدمی اپنا کھانا بھی نہ کھائے، وہاں شربت بھی نہ پیے، وہ زمزم بھی نہیں پی سکتا، کیونکہ وہاں بیٹھ کر چاہے وہ اس میں شریک نہ ہو، ممکن ہے وہاں بیٹھ کر اس میں یا تو شریک ہو جائے یا تو اس کی عزت خراب ہو جائے، تہمت اس پر لگے گی، دیکھنے والا کیا کہے گا۔ تو شراب والے دسترخوان پہ بیٹھنا منع ہے۔ اسی طرح سے تنہائی میں عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا یہ منع ہے۔ ایسے کئی احکام ہیں جو برائی تک لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین کے معبود جو شرکیہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ کوئی بھی معبود ہو، اس کو گالی دینا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوابی طور پر اگر قوی امکان ہو کہ وہ اللہ کو برا کہے گا تو نہیں، اس کی برائی اس مجلس میں ہم نہیں کریں گے، اس کو ہم برا نہیں کہیں گے۔ ضد میں آ کے ہو سکتا ہے وہ اللہ کو برا کہے، یا کسی کے ماں باپ کو گالی دینا، نتیجے میں اس کے ماں باپ کو گالی دینا ہوگا، یہ سد ذریعہ کے طور پر ہے۔ تو اس کے ماں باپ کو بھی آپ نے کہا کہ کوئی آدمی بدترین آدمی ہے، کبائر میں سے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کہا کیسے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہا وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ تو یہ سبب بنا، اس لیے
ये भी गुनहगार हुआ। ऐसी कई मिसालें हैं। तो सद्द ज़रिया के तौर पर बहुत सारी चीज़ों से मना किया जाता है ताकि बात और आगे न बढ़े। तो यहाँ कहा कि खबरदार कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे, अगर होता है तो शैतान ही उनका तीसरा होता है। आज कितने लोग हैं जो तन्हाई में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पराई औरतों से खलवत में बात करते हैं और आगे बात बढ़ती है। आप सोचें, यहाँ से फूल जा रहे हैं, वहाँ से फूल आ रहे हैं, यहाँ से दिल जा रहे हैं, वहाँ से दिल आ रहे हैं, यहाँ से गुलदस्ते जा रहे हैं, वहाँ से गुलदस्ते आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बात को आगे बढ़ाने वाली है। इंसान को चाहिए कि इन मुकद्दिमात से बचे, चाहे ताकि बुरे अंजाम से बचे। तो ये एक हुक्म यहाँ पर आपने दिया जो बहुत अहम है। और आज के माशरे में ये पहले इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, आज मोबाइल फ़ोन की वजह से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। और आज हम अपने माशरे में खुद देख रहे हैं कि खलवत तो होती है कि जिस्मानी एतबार से दो एक कमरे में हो, लेकिन एक खलवत इस एतबार से भी होती है कि तन्हाई में दोनों एक दूसरे से बातचीत ऐसे कर रहे हों कि बात आगे बढ़ सकती है, दोनों के दिल ख़राब हो सकते हैं। बाज़ औक़ात शादीशुदा होते हैं और उसके बाद भी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। बीवी किसी और से फ्रेंड लिस्ट है पूरी लंबी, सबको हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, एक्सेप्ट कर रही फेसबुक के ऊपर। शोहर ऑफिस की औरतें हैं, वो भी उसको फ्रेंडशिप के लिए भेज रही हैं रिक्वेस्ट, और ये भी उसको फ्रेंड बना रहा है। फिर ये भेज रही है, वो भेज रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ बात बढ़ते बढ़ते कई निकाह ख़राब हो गए। कहीं न कहीं जाकर मुलाकात होती है, मिल के चाय पीते हैं कहीं पर। अब होटल में मुलाकात हुई, चाय पी और चाय से बात आगे बढ़ गई। कितने निकाह ख़राब हुए, शादीशुदा ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई। जो गैर शादीशुदा है उनका तो मामला और अलग है। बच्चियों की ज़िंदगियाँ ख़राब, क्योंकि उस उम्र में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का सलीक़ा नहीं है, एहतियात नहीं है, जज्बात अपने अरूज पर हैं। तलाश में होता है निकाह से पहले इंसान, ढूंढता रहता है, दोनों की निगाहों में हमेशा तलाश रहती है। और उस वक्त में कोई भी अगर हमदर्दी करे, कोई भी सराह है आपको, फौरन दिल उसके पास मायल, उसकी तरफ मायल हो जाता है। और मीडिया के ज़रिए से बहुत आसान हो गया है एक दूसरे को मैसेजेस भेजना और मैसेज में ऐसी बात करना जिससे दिल खींच लिया जाए। और भोले भाले बच्चे होते हैं, अच्छे घरों में भी बाज़ औक़ात पले बड़े होते हैं। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर, आदम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था धोखा क्या होता है, पहले इंसान, एक्सपीरियंस ही नहीं, लेकिन शैतान ने क्या किया, धोखा दिया। ऐसे शैतान इंसान के क़ालिब में भी होते हैं। आपकी बच्चियां हैं, नहीं मालूम, सीधे साधे आपने संभाल के रखा उसको, घर में बाहर नहीं, इधर नहीं, इससे कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, एकदम दीनी तरबियत साथ दिया आपने, लेकिन होशियार नहीं हो। आपने कहा हमको होशियार नहीं है, बोले वाले बच्चे ठीक है। अब उसको आपने मोबाइल फ़ोन दे दिया, पास हो गई 10वीं में 12वीं में, ले बेटा आईफोन तेरे लिए, खुश खुश। अब उसके बाद इस्तेमाल का सलीक़ा नहीं, और आगे बढ़ते बढ़ते बाद ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। गई हुई इज़्ज़त वापस नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात गई हुई बेटी भी वापस नहीं आती। न सिर्फ इज़्ज़त जाती बल्कि बेटी भी चली जाती है। माँ बाप सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे घरों में होता है, बाज़ औक़ात नेक होते हैं, तरबियत में भी कमी नहीं होती है, लेकिन एक गलती नुकसान पहुँचाती है, एक गलती नुकसान पहुँचाती है। तो आप ये ना समझे कि मैंने सब ठीक किया है, गलती से क्या होता है। आप 100 कदम सही चल लिए और एक कदम आपने गलत चल के खाई में आप गिर गए, बताइए 100 कदम सही और 100 एहतियात से आपका फ़ायदा क्या होगा। एक गलती हलाकत की तरफ ले जाती है। आप 1000 किलोमीटर आपने ध्यान से गाड़ी चलाई और 1 किलोमीटर में आपने गलती की और आपकी आंख पलक झपक गई और आप टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया। एक गलती से एक्सीडेंट होता है। लिहाजा ये बहुत बड़ा मसला इस दौर का, इस पर इसका ख्याल रखना चाहिए। खलवत अजनबिया नहीं होना चाहिए। अला ला यखलुवन्न रजुलुन बिम्राअतिन इल्ला कान सालिसहुमा शैतान। फिर आपने कहा तीसरी बात, अलैकुम बिल जमाअह,
جماعت سے جڑے رہو، جماعت کا التزام کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور خبردار تفریق بازی سے، علیحدگی سے بچو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَهُوَ مَعَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دو کے ساتھ تھوڑا دور رہتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اجتماعیت کے بارے میں کہا، پھر آگے کہا من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو جنت کا انتہائی درمیانی اور اعلیٰ حصہ چاہتا ہے، وہاں بسنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ اس حدیث میں جماعت کے بارے میں آیا ہے، احادیث میں جماعت کے بارے میں کئی اعتبار سے آیا، لیکن دو بنیادی چیزیں اس میں ہیں، ایک منہجی اعتبار سے، ایک سیاسی اعتبار سے۔ منہجی اعتبار سے الجماعت کا مطلب ہوتا ہے اہل حق کی جماعت، اہل حق کی جماعت، وہ جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر ہو، چاہے وہ کسی بھی دور میں، چاہے وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ غلط نہیں ہوتے، تھوڑے بھی غلط نہیں ہوتے، صحیح وہ ہوتے ہیں جو سلف کے طریقے پر ہوں، صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، یہ جو میری امت ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 فرقے، ٹکڑے، گروہ، پارٹیاں جہنم میں جائیں گی، 72، اور وواحدۃ فی الجنہ، صرف ایک فرقہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ اور آپ نے کہا وہی الجماع، وہی الجماع، جو جنت میں جائے گا کون ہوگا؟ الجماع۔ دوسری روایت میں آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر، منہج پر، عقیدے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ الجماع سے مراد وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر۔ تو جماعت کا لزوم ایک اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اور زمانے کے اعتبار سے کسی بھی دور میں ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو لازم رکھے، تو یہ جماعت۔ اسی لیے بعض سلف سے آیا ہے، بعض صحابہ سے آیا ہے الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، چاہے تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اکیلے ہو جائیں، اس سے مراد یہ کہ کسی علاقے میں ایک عالم اکیلا ہے، جیسے کسی علاقے میں ایک نبی اکیلا ہوا کرتا تھا، کوئی اس کی بات نہیں مانتا ہے، لیکن وہ حق پر ہے۔ تو اصل چیز حق پر ہونا ہے، گنتی نہیں ہے۔ لیکن حق پر ہونا کیا ہے؟ حق پر ہونا یہ نہیں کہ آدمی قرآن و حدیث کا منمانا معانی اس کے لے لے۔ حق پر ہونے کا مطلب یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، نصوص کتاب و سنت کے اور فہم سلف کا، صحابہ کا۔ اور اکثر فہم ہی میں آدمی غلطی کرتا ہے۔ دلائل تو سبھی کے پاس ہیں، معتزلہ کے پاس ہیں، خوارج کے پاس تھے، اور کتنے فرقے گزرے، ان سب کے پاس دلائل تھے، لیکن دلائل کے معنی لینے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا اسے یاد کرنے کی توفیق دیتا، اس کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو حوالے بھی یاد ہوتے ہیں نصوص کے ساتھ ساتھ۔ اصل یہ ہے فہم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، سب کو نہیں ملتی ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، کون سی آیت کس مسئلے پر ہے، کون سی حدیث کس باب میں ہے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، ناسخ منسوخ، تقدیم و تاخیر، یہ ساری چیزیں اگر سامنے نہ ہوں کچھ بھی مطلب آدمی لے لیتا ہے۔ یہی غلطی خوارج نے کی، اور یہی غلطی بعد والوں نے دوسرے فرقوں نے کی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان
صحابہ کے منہج پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ تو جماعت کا ایک معنی یہ ہے منہجی اعتبار سے، ایک معنی سیاسی اعتبار سے بھی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمان حاکم کے تابع ہوں، اس کے ساتھ ہوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کی تابعداری کریں، سنے مانیں۔ جماعت کا لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ دو بہت اہم معنی ہیں، باقی سارے ضمنی ہیں، یہ اصل دو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، جو آدمی اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھے جو اس کو ناپسند ہو، بری لگے، غلط لگے، فليصبر عليه، اسے چاہیے کہ اس پر صبر کر لے۔ جو حاکم تھا، سلطان تھا، امیر تھا، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، گورنر تھا، جو بھی اس کے اوپر حاکم ہے، امیر ہے، جس کے امر کی یہ تابعداری کرتا ہے، اس کی کوئی بات ایسی دکھائی دے بری ہے، پسند نہیں آ رہی، صحیح نہیں لگ رہا ہے، کیا کرے؟ بغاوت کرے، ہاتھ اپنا کھینچ لے اس کی اطاعت سے؟ نہیں، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ صبر کر لے، صبر کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اس لیے کہ جو انسان جماعت سے ایک بالشت بھر بھی دور ہو جائے، جماعت سے یعنی حاکم کی تابعداری اور اجتماعیت سے، وہ اجتماعیت جو حاکم کے ماتحت ہے، اس سے الگ ہو جائے، اپنا ہاتھ کھینچ لے، تو إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، ایسا آدمی جاہلیت کی موت مرا۔ اگر وہ اسی حال میں مر جائے، جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7054 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1849۔ تو ان دو حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی حدیث سے معلوم ہوا منہجی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر آدمی کو ہونا چاہیے۔ یہ جماعت ہے، اہل حق کی جماعت۔ دو، جماعت سے مراد حاکم کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ہیں، اس سے بیعت کرنے کے بعد اس کے تابعدار، اس کے ماتحت، اس کے محکوم ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سے باغی نہیں ہوتے ہیں، وہ جماعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ ہو۔ اسی لیے کہا کہ جو آدمی ایسی جماعت سے بالشت بھر بھی دور ہو جائے اور اسی حال میں مر جائے، تو ایسا آدمی جاہلیت کی موت مرا۔ اس سے اپنے گھر کی بنائی ہوئی جماعتیں مراد نہیں ہیں، الاخوان المسلمون اور اسی طرح سے دوسری جتنی بھی حزب التحریر، داعش یا اور بھی جو جماعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ جماعتیں مراد نہیں ہیں۔ اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اس سے وہ جماعت مراد ہے جو حاکم کے ساتھ ہو، سمع و طاعت کے اعتبار سے اس کے ماتحت ہو، یہ جماعت ہے۔ اور پہلی حدیث میں جو جماعت مراد ہے وہ اہل حق کی جماعت ہے۔ حزبیت جماعت نہیں ہو سکتی ہے، حزبیت جماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حزبیت کیا ہے؟ نبوی علم سے ہٹ کر دین کا فہم اور اس کے اوپر چلنے کا راستہ بنایا جائے، یہ حزبیت ہے۔ حزبیت یہ ہے کہ انسان حق سے ہٹ کے اپنا راستہ بنائے۔ تو حزبیت کی یہاں پر گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جماعت کی تلقین ہے اور اس کی تعلیم ہے۔ تو ان دو حدیثوں سے، پہلی حدیث ابو داؤد کی تھی اور دوسری بخاری مسلم میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، تمہارے لیے جماعت کا التزام ضروری ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تم الگ الگ رہو، اس سے بچو۔ اس کے ضمن میں کئی باتیں آتی ہیں۔ مسجد میں جو جماعت ہوتی وہ بھی مراد ہے، یہ بھی ایک جماعت کی صورت ہے کہ اس انسان، کچھ لوگ کسی دیہات میں رہتے ہوں اور اگر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنہا سفر کرنے کے بارے میں آپ نے پسند نہیں کیا، اس کو دو کو بھی پسند نہیں کیا بلکہ تین کو جماعت آپ نے کہا۔ اس طرح سے کئی صورتیں ہیں جہاں گناہ کا امکان ہو، وہاں تنہا سفر کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی اکیلا سفر کرے گا گناہگار ہو جائے گا، نہیں، اس کے ساتھ لوگ ہونے چاہیے، اس کے دین کی حفاظت ہو، اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت ہو، تو یہاں بھی جماعت ضروری ہے۔ اس لیے کہا کہ تم میں سے جب تین لوگ سفر کریں، ایک کو امیر بنا لو،
ہاں وہ امیر ساری زندگی کے فیصلے نہیں کرے گا نکاح اور طلاق کے معاملات میں، لیکن سفر کی جو حاجات ہیں اس میں جو فیصلہ وہ کرے گا اس کی بات ماننا ضروری ہوگا۔ اس کا وہ فیصلہ جو سفر سے متعلق ہو اور اس میں مصلحت ہو اس کو ماننا پڑے گا سفر۔ تو آپ دیکھیں اسلام میں اجتماعیت کی تعلیم ہے لیکن حزبیت کی نہیں، اور جماعت سے مراد بنیادی طور پر دو جماعتیں مراد ہوتی ہیں، ایک صحابہ کی جماعت، اہل حق کی جماعت جو اس راستے پر ہو قیامت تک کے لیے، اور پھر دوسرے وہ جو حاکم کے ماتحت ہو، یہ بھی جماعت ہے، اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے یہ بات کہی، پھر آخر میں آپ نے کہا من سرته حسنته وساءته سیئته فذلک المؤمن، جسے اس کی نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے دکھ ہو، برا لگے غلطی کر کے، یہ مومن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن حساس ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے غلطی ہونا اسے مومن کی فہرست سے خارج نہیں کر دیتا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اتنا حساس ہو کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے احساس ہو، وہ بے چین ہو جائے، جب تک کہ توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی نہ کرا لے، اور جب تک کہ اصلاح کر کے اس کی بھرپائی نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ اور اس کی خوشی مال جمع کرنے میں نہیں ہوتی ہے، دنیا کی عزت پانے میں نہیں ہوتی ہے، واقعی خوشی اس کی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے میں، ان اعمال کے کرنے میں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، نیکی سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ نیکی کرنا اس کے لیے دنیا جہاں کی چیزوں کو پانے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی نیکی پر خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ انسان نیکی کرے اور لوگوں کو دکھا کے خوش ہو، الحمدللہ دیکھ لیا لوگوں نے۔ ایک آدمی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھے، کسی کو معلوم نہیں ہوا تب تک کہ بے چینی ہو رہی ہے، لیکن پھر کسی کو بتا دیا تو اب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، چلو کوئی تو گواہ بنا میرا کہ تہجد گزار ہے، نماز دکھائے، ذکر دکھائے، تلاوت دکھائے، علم حاصل کر رہا دکھائے، لوگوں کو بتائے، سنائے، سمع لوگوں کو سنانا یا ریا لوگوں کو دکھانا بری چیز ہے۔ خوشی نیکی کی شہرت پر نہیں، نیکی کی توفیق پر ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کوئی بھلا کام کرتا ہے، اس کو فیس بک پہ ڈال دیتا ہے اور ایک بھی لائکس نہ آئے تو اس کو برا لگتا ہے، کسی نے قدر نہیں کی میری۔ لیکن جب لوگ لائک کرنے لگتے ہیں اور بہت لائک ہو جاتے ہیں اور وائرل ہو جاتا ہے ویڈیو، تب جا کے چین آتا ہے، اب اللہ کے یہاں قبول ہوا۔ ہاں جب تک کہ لوگ اس کو قبول نہ کرے اللہ بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو ایسا چھپائے، سلف کہتے تھے کہ اپنی نیکیوں کو ایسا چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ نیکیوں کو چھپانا اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آدمی میں نیکیوں کو چھپانے کا مزاج ہے تو واقعی ایک اونچی چیز ہے، لیکن آدمی کا دل بے چین ہو جاتا ہے جب تک کہ نیکی ظاہر نہ ہو جائے، کوئی تو گواہ ہونا چاہیے۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی نیکیاں چھپاتے تھے، رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور بیویاں کبھی بیدار بھی ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوشیار ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایسا مجھ سے الگ ہوتے تھے، شوہر کے بارے میں ایسا مجھ سے الگ ہوتے تھے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے الگ ہوتی ہے کام کاج کرنے کے لیے، تو رات کی تنہائی میں اندھیرے میں بستر سے مجھ سے الگ ہو کے پھر تہجد کا اہتمام کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ مجھے بھی معلوم ہو۔ لیکن آج آدمی عمل کرتا ہے تو پورے پڑوس اور پورے گاؤں کو جگا دیتا ہے، اپنی بات خراب کرتا ہے، لوگوں کی نیند خراب کرتا ہے۔ تو من سرته حسنته، جس کی نیکی سے اسے خوشی ہو، وساءته سیئته، اور اس کے گناہ سے اسے دکھ ہو، فذلک المؤمن، تو یہ مومن ہے۔ یعنی انسان کو اپنے اعمال کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کی نگرانی کرنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، میں صحیح جا رہا ہوں کہ غلط، میری زندگی میں تقویٰ آیا یا کم ہوا، آج میری نیکیاں بڑھیں یا گھٹی۔ ایک تاجر جب وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے۔ ایک دکاندار بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا ہے اس کے برتن میں پیسہ بڑھ رہا ہے، ایک فقیر بھی دیکھتا ہے، گھٹا کے بڑھا، تو نیکی کر کے خوشی ہو اور غلطی ہو جائے تو دکھ ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حساسیت ایک انسان میں ہونا چاہیے، وہ سینسیٹیو ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ آدمی نیکی کرے تو رسمی طور پر کرے اور گناہ کرے تو احساس بھی نہ ہو. بعض اوقات نیکیاں بعد کے دور میں عبادات بھی عادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور آدمی کے لیے یہ بہت ہی برا وقت ہوتا ہے. آدمی آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بس چلا گیا، ہو گیا روٹین، روبوٹک. تو بعض اوقات نماز کے بعد ذکر کا سنا گنتی ختم ہو گئی، خلاص. تو زندگی میں بہت سارے اعمال بعض اوقات روٹین بن جاتے ہیں. انسان کو اس سے بچنا چاہیے کہ اس کی عبادات بھی عادات کے زمرے میں شامل ہو جائے. کمال یہ ہے کہ انسان کی عادات بھی عبادات کے زمرے میں آنے لگے. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں میں سوتا ہوں تو اس میں بھی میری نیت یہ ہوتی کہ میں اپنے نیند کے ذریعے سے اپنے قیام اللیل کے لیے قوت پاؤں. تو ان کی عادات بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے تھیں. تو ایک انسان اپنی ضرورت بھی اونچے مقصد کے لیے اس سے ضرورت پوری کرے تو وہ ضرورت اور اس کی حاجت اور وہ مباح چیز بھی اس کے لیے مستحب بن جاتی ہے. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری عادات بھی حسنات میں تبدیل ہو جائیں، نہ یہ کہ ہماری نیکیاں عادات بن جائیں، ریگولر روٹین کے اعمال بن جائیں جس میں کوئی کیفیت نہیں. وہ نیکی کیسی نیکی جو انسان کے ایمان میں اضافہ نہ کرے، اس کے دل کو مزید اللہ سے قریب نہ کرے، کیونکہ ہر نیکی کا مقصد یہ کہ اللہ کا قرب ملے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تیری نیکی سے تجھ کو خوشی ہو اور تیرے گناہ سے، تیری برائی سے تجھے دکھ ہو تو تو مومن ہے. تو یہ بہت پیاری حدیث ہے جس میں ایک بات صحابہ کے مقام کے اعتبار سے ہے، جو اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر احسان کرنے والے، امت تک نبوی علم کو پہنچانے والے، ان کا حق نہ ماننا یہ بڑی ناشکری ہے. کیونکہ آج قرآن کا ہم تک پہنچنا، حدیث کا ہم تک پہنچنا صحابہ ہی کے ذریعے سے ہوا. اور دوسرے یہ کہ ایک انسان تنہائی اختیار کرے اجنبیات سے، یہ ٹھیک نہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ مسلمان اجتماعیت میں رہے، جماعت کے ساتھ رہے، منہجی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی دینداری کے معاملے میں اپنے اعمال کے بارے میں لاپرواہ نہ ہو، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. تو اپنے اعمال کا جائزہ لے. اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے تو دکھی ہو، اور اس کو نیکی کی توفیق مل رہی تو اللہ کا شکر کریں اور اس پر خوش ہو، نیکی پر خوش ہو. تو یہ چیز انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے. 4 منٹ. اس کے بعد حدیث نمبر 4 ہے. حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 6 ایام ثم اعقل یا ابا ذر ما اقول لك بعد. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 دن، 6 ایام، 6 دن انتظار کر لے، پھر اس کے بعد یاد رکھنا میں تم کو کیا کہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا، محفوظ رکھنا، سمجھ لینا. اس کے بعد اے ابو ذر میں تم کو کچھ کہنے والا، جو بھی میں کہوں اسے یاد رکھنا، 6 دن انتظار کرو. فلما كان اليوم السابع، کہتے ہیں کہ جب 7واں دن آیا، یعنی 6 دن گزر گئے اور 7واں دن آیا، قال آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنی تنہائیوں میں بھی، چھپے ہوئے حال میں بھی اور علانیہ میں بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی، ظاہراً بھی باطناً بھی، میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، اور جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو تو بھلائی کر لینا، فوراً بھلائی کرنا. فَأَحْسِنْ فوری طور پر کے لیے، تجھ سے جب کوئی برائی ہو جائے تو اسی حال پر باقی مت رہنا، فوراً بھلائی کر لینا. وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، اور ہاں
کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت، کبھی کسی سے کچھ مانگنا مت. ولا تسألن احدا شيئا وان سقط صوتك، چاہے تیرا چابک گر جائے، جس سے جانور ہانکا جاتا ہے، چاہے وہ نیچے گر جائے، نہیں مانگنا، کسی سے نہیں کہنا وہ ذرا دو اٹھا کے. تو اتنی سی چیز بھی نہیں مانگنا، باقی بڑی چیزیں تو اور ہیں. ولا تقبض امانة، اور کبھی کسی کی امانت سنبھالنے کی ذمہ داری مت لینا. کوئی آگے امانت رکھے، لو یہ امانت رکھو، نہیں، مت لینا. ولا تقضی بین اثنین، اور کبھی دو لوگوں کے بیچ میں قاضی بن کے نہیں بیٹھنا. یہ جو وصیتیں ہیں اس میں 5 چیزیں ہیں. ایک، تقوی، کھلے چھپے ہر حال میں. 2، برائی کے بعد بھلائی، غلطی ہو گئی تدارک کرو، کمپنسیٹ کرو اس کو. 3، مانگو مت کسی سے کچھ، سوال مت کرو. 4، سوال سے مراد دینی سوال نہیں ہے، مادی دنیاوی سوال ہے، چیز کسی سے مانگو مت، ورنہ علماء سے سوال کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. 4، امانت رکھنے سے پرہیز، یہ حرام نہیں ہے لیکن خاص ان سے کہا، اور ان جیسی سچویشن میں کوئی ہے تو کہا کہ کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو کیونکہ سنبھالنا پڑے گا. 5، قاضی بننے سے پرہیز کرو، لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھو مت کہ 2 آدمی ہیں جھگڑا لے کر آئے، فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان، بیوی شوہر، بھائی بھائی، دوست دوست، بزنس بزنس، ان کے بیچ میں بیٹھو مت قاضی بن کر. تو یہ 5 نصیحتیں کی انشاءاللہ تفصیل ہم نماز کے بعد اس کی دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.